شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ بہترین انداز سے اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے اور آپ کی صحت بھی بہترین ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہمیں جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ایک مضمون ہے جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اور مضمون ہے میڈیا۔ میڈیا تو انگریزی کا لفظ ہے، لیکن میڈیا کا اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو یہ ہوگا ذرائع ابلاغ۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے بات پہنچانا۔ اب کسی انداز سے آپ بات پہنچائیں، چاہے لکھ کر پہنچائیں، بول کر پہنچائیں، آپ جن ذرائع سے یہ بات پہنچاتے ہیں وہ میڈیا کہلاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مضمون کو اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مضمون دو انداز سے آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ اس مضمون کی ذیل میں لا سکتے ہیں جس میں تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کو آپ بحث طلب مضامین کی ذیل میں بھی لائیں گے۔ یہ دو انداز سے بہت اہم ہیں اس کے زاویہ فکر جو ہیں۔ اور بحث طلب کس انداز سے آئے گا کہ آپ اس کے دو اقسام کا موازنہ کریں گے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کیا ہے۔ میڈیا کا مفہوم ہم نے جیسا کہ جانا، دیکھا کہ بات پہنچانے کا ذریعہ، چاہے آپ نے کوئی خبر پہنچانی ہے، کسی کو اپنا احوال بتانا ہے، تو میڈیا اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور ابلاغ کا آپ جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ میڈیا کہلاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ چاہے وہ دور قدیم کا انسان ہو یا عصر جدید کا، آج کا انسان بھی اور قدیم انسان بھی اپنے زمانے سے بے خبر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اقبال جیسے شاعر نے بھی کہا نا، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ اور جھنگ کے شاعر مجید امجد نے کیا کہا کہ میں فکر راز ہستی کا پرستار، میری تسبیح کے دانے زمانے۔ تو انسان زمانوں پر چھا جاتا ہے، اور وہ کس طرح چھاتا ہے کہ وہ اپنے اعز و اقارب سے، اپنے احباب سے، اپنے معاشرے سے رابطہ رکھنے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کرتا ہے، ان ذرائع کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے ورقی میڈیا۔ اب ورقی میڈیا میں انگریزی میں آپ اس کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں پرنٹ میڈیا۔ ورقی ابلاغ میں پرنٹ میڈیا آتا ہے، اور پرنٹ میڈیا میں آپ جانتے ہیں اخبارات اور رسائل شامل ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ اخبارات کو چھاپنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے، اور اس میں آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ 1857 میں خالی بہادر شاہ ظفر کی زیر نگرانی، جو آخری مغل تاجدار تھے، 35 اخبارات شائع ہوتے تھے، اور مولوی باقر اردو اخبار نکالا کرتے تھے۔ بڑی بے باک صحافت کا وہ ترجمان اخبار تھا، اور اس کی پاداش میں مولوی باقر کو سزائے موت دی گئی، اور ان کی زندگی میں کئی بار اس اخبار کی کاپیاں ضبط کی گئیں، اور یہ بھی دھمکی دی گئی انگریز سرکار کی جانب سے کہ جس گھر سے اردو اخبار برآمد ہوگا اس کے تمام افراد کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ اور اردو ادب میں صحافت کا ایک بہت بڑا نام، مولوی باقر نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے کر دنیائے صحافت کو روشن کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ مولانا محمد علی جوہر کی بات کریں تو انہوں نے انگریزی میں کامریڈ اخبار نکالا اور اردو میں ہمدرد، اور یہ اخبار ایسا بے باک انداز سے خیالات کی ترجمانی کرتا تھا مسلمانوں کے کہ خود انگریز سرکار ہمدرد اخبار کی کاپیوں کا انتظار کیا کرتے تھے اور کامریڈ کے چھپنے کا۔ اور ان کی
مسلمانوں کے دلی جذبات کی، ان کی حریت کی ترجمانی مولانا محمد علی جوہر اپنی شاعری میں بھی کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اور ان جیسی شخصیات پر جنہوں نے صرف اور صرف سچ لکھا، کیونکہ یہ حدیث سے جوڑا جاتا ہے، اس کا تعلق حدیث میں بیان ہی یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن لگ بھگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، لگ بھگ وہ الفاظ انہی خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچ جو ہے وہ نجات ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب بات ہو رہی تھی مولانا محمد علی جوہر کی، تو ان جیسی ہستی پر یہی شعر کہا جا سکتا ہے کہ میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا ہوں کرنیں، میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں۔ اب بات ہو رہی ہے اخبارات کی، تو اخبارات کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں کہ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ اخبارات یا رسائل مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور صحافت جو ہے وہ 15ویں صدی سے اس کا رواج چلا آ رہا ہے، اور صحافی اس مقصد کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحافی برادری سر اٹھا کر چل سکتی ہے کہ صحافت کی تاریخ ان کے خون سے رقم کی گئی ہے صحافیوں کے۔ اب اور وقت گواہ ہے کہ جب بھی زمانے کو بیداری کی ضرورت پڑی تو ہمیشہ اہل قلم نے جھنجھوڑا، خواہ وہ 1857 کی جنگ آزادی ہو، 1947 سے پہلے پاکستان کی تحریک آزادی ہو، یا 1965 کی جنگ ہو۔ 65 کی جنگ میں جو رزمیہ گیت ہمارے شاعروں نے لکھے، اہل قلم نے جو لکھے، اس پر بھارت پکار اٹھا کہ اگر مجھے ایسے 2 شاعر بھی مل جائیں تو میں تمام دنیا فتح کر سکتا ہوں۔ اس قدر ان نغموں نے کردار ادا کیا، یہ اہل قلم کا کمال تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخبارات کا ایک معیار ہوتا ہے اور رسائل کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، اس میں بغیر تصدیق کے کوئی بات بیان نہیں کی جاتی، اور اس میں صرف حکومت وقت ہی کی ترجمانی نہیں ہوتی، بلکہ انسان مختلف افراد کی مختلف خوب فکر سے اخذ کیے گئے مضامین اس میں شائع کیے جاتے ہیں۔ تو اخبارات کا ایک بہت مستند کردار ہے، اس میں اس کے ساتھ ساتھ رسائل نے ادب کو، تمدن کو، رسوم و رواج کو، علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینے میں بہت کردار ادا کیا، اور صحافت کو اور اس پرنٹ میڈیا یعنی ورقی ابلاغ کو تو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ سرحدوں سے بھی ماوراء ہوتا ہے۔ علم و ادب کے فروغ میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا، خواہ فن ہو، ثقافت ہو، عوام کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں برقی ذریعہ ابلاغ کی، تو برقی ذرائع میں قدیم دور میں ٹیلی فون سے اس کا آغاز ہوا۔ ٹیلی فون کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے باخبر رہا کرتے تھے، پھر اس کی جگہ ریڈیو نے لی۔ 1920 میں باقاعدہ ریڈیو نشریات سے انسانی معاشرے کا ایک اور پہلو سامنے آیا کہ اس نے معاشروں میں ایک ربط پیدا کیا ان نشریات نے، اور نشریات ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد 1940 سے 1960 کی دہائی تک ٹیلی ویژن کی ایجاد نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اور ٹیلی ویژن پہ یہ ہے کہ آزادی رائے کو تو حیثیت دی گئی، لیکن ٹیلی ویژن
پرنٹ میڈیا یعنی ورقی ابلاغ کی نسبت ٹیلی ویژن میں یہ کیا گیا کہ پہل جب صرف حکومتی چینل موجود تھا تو اس میں آزادی رائے کو حیثیت تو دی گئی، لیکن مکمل آزادی رائے نہیں تھی، اس میں حکومتی ترجمانی کی جاتی تھی۔ اور شروع میں ٹیلی ویژن پہ خاص طور پر پی ٹی وی کا معیار اتنا بلند تھا کہ ان کے خبر رساں لوگوں کو سن کر لوگ اپنا تلفظ درست کیا کرتے تھے، ان کے ڈرامے دیکھ کر لوگ اصلاح پذیر ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ الزام ہم صرف پی ٹی وی پر نہیں لگا سکتے کہ وہ ہی حکومتی ترجمانی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ بی بی سی جیسا ادارہ وہ بھی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتا ہے، وہ رائل فیملی کے بارے میں کوئی اندر کی خبر بغیر اجازت کے نہیں دے سکتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا اب کردار کے بعد پھر آ گیا انٹرنیٹ آیا 2000 کے لگ بھگ اور عام ہوا، پھر زیادہ نیوز چینل 2002 میں یا زیادہ نیوز چینل کھلنے سے سیاست، تمدن، رسم و رواج، ثقافت کو فروغ ملا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز نے اشتہار بازی کو بہت فروغ دیا اور اشتہارات میں بہت سستی قسم کی شہرت حاصل کرنے کے لیے غیر معیاری اشیاء بھی لوگوں کے سامنے آئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مخرب اخلاق پروگرام ٹیلی ویژن پر بغیر کسی سینسرشپ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج نوجوان نسل سوشل میڈیا پر ہر وہ بات کرنے کی روادار ہے جو کرنے کی نہیں ہے، اور مرد و زن کا کردار جو ہے وہ تبدیل ہو چکا، معاشرے مخلوط ہو چکے، خوبصورت روایات دم توڑ گئیں، اور اس میں سارے کا سارا کردار تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا کا ہے، لیکن اگر سمجھا جائے تو پرنٹ میڈیا اور برقی میڈیا یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، ورقی اور برقی ذرائع ابلاغ دونوں سے اگر ہم مثبت کام لینا چاہیں تو ہم اپنی نسلوں کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہی ہوگی نا کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے۔ اور اقبال نے کہیں فرمایا تھا کہ چلنے والے جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جو ٹھہر جاتے ہیں وہ کچل جاتے ہیں، اور جو اقوام عصر نو کی تجلیات سے بے خبر رہتی ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم بدلتے ہوئے وقت پر، حالات پر بھی نظر رکھیں اور اپنی خوبصورت روایات کو لے کر چلیں ساتھ، اپنے اسلاف کے ورثے کو بھی مٹنے نہ دیں، اور نئے دور کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ رہیں، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو میڈیا اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ترکی نے میڈیا سے کیا کام لیا کہ اس نے آج سے 13ویں صدی پہلے کا ایک معاشرہ دکھا کر ایک ڈرامے کے ذریعے اپنے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نوجوان نسل کو ایک دفعہ تو راہ راست پر، صراط مستقیم پر ڈالنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے، اور اس ڈرامے کی یہ پذیرائی ہوئی ہے ایرطغرل کی کہ مغربی دنیا اس کو اسلامک بومب کے نام سے پکار رہی ہے۔ تو عزیزان من، اس طرح سے آپ اس مضمون کو قلم بند کریں گے، اور اس میں وہی بات آ گئی کہ جو صحافی اپنے وقت پر نظر رکھے گا وہی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جو صحافت ایمانداری سے کی جائے گی وہ پرنٹ میڈیا کی زینت بنے گی، تو وہ معاشرے پر اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ جیسے اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ اس کے بعد آئیں آپ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ پر، تو یہ ایجادات بہت مفید ہیں، لیکن ان کا استعمال ابھی ہمیں سلیقے سے کرنا نہیں آیا۔ جیسے ہی ہم اس کا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنی نوجوان نسل کی تعمیر کے لیے ان ذرائع کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ، ہماری قوم بہت ترقی کریں گے، اور
ہماری نوجوان نسل پھر صحیح معنوں میں اقبال کے شاہین کا کردار ادا کرے گی. وہ کہیں گے نا کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. عزیزان من، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.